بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ دا اردو ٹیچر میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جس کے ذریعے سے آپ کا امیر ہونا 100% لازم ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مال و دولت سے نوازیں گے۔ انتہائی آسان عمل ہے اور اتنا آسان عمل ہے کہ آپ بالکل آسانی سے اسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مشقت کی اور تگ و دو کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ناموں میں ہی بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے یا رزاق۔ اسی نام کا ورد اور وظیفہ کرنا ہے، جس کا طریقہ کار ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے کے مطابق یہ ورد اور یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب آپ کو ہم وظیفہ بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات کہنا بہت لازم ہے کہ آپ اس وظیفے کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا چاہیں تو بھی یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ نے نماز فجر سے پہلے گھر کے آنگن میں 308 مرتبہ یا چاروں کونوں میں 21 مرتبہ یا رزاقو کا ذکر کرنا ہے، یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ طریقہ کار دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر سے پہلے گھر کے آنگن میں 308 مرتبہ یا چاروں کونوں میں 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یا رزاقو کا ورد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے کہ اس وظیفے سے پہلے آپ نے اول و آخر یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی 11 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ انتہائی آسان طریقہ کار ہے، انتہائی آسان نسخہ ہے، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر 308 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، یا چاروں کونوں میں 21 مرتبہ اس اسم مبارکہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ پر رزق کھول دیں۔ اس کے ساتھ ایک بات کا یہ بھی جو ہے وہ اعادہ کیجئے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل تو سبسکرائب کر لیجئے، لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو اجازت کا انتہائی آسان عمل ہے۔ ویسے تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانی کا عمل ہے کہ کوئی بھی وظیفہ یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے تاکہ اجازت کا جو عمل ہے
وہ صحیح طور پر مکمل ہو سکے۔ عام اجازت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں تو آپ سے روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا، جس کی بدولت ہم تمام احباب آپ کے مسائل کو جانچنے، سمجھنے اور پرکھنے کا موقع حاصل کر سکیں گے، اور پھر انہی مسائل کے مطابق آپ کو تجزیہ بھی دیا جا سکے گا، آپ کو مشورہ بھی دیا جا سکے گا۔ صرف محنت کرنا یا بھاگ دوڑ کرنا ہی رزق کو حاصل کرنے کی سبب یا وجہ نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرنا پڑتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ چیزیں بھی بتاتے ہیں کہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں کا خیال کریں تو وہ یہ ان اعمال کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے، مگر ایسی برکت جس سے صرف ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث میں مختلف اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات پر توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ بکثرت استغفار کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ توبہ اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی اختیار کرے۔ تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا،
اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے یا ظاہری طور پر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کا پاس رکھے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اس حدیث قدسی سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انتہائی محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انتہائی چاہت والی ذات ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ آئے، اس کا بندہ اسی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ اگر اس کا بندہ اس سے مانگے گا تو وہ اس کے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا۔ اور بعض دفعہ تو یہ بات بھی ہے کہ کثرت مشاغل سے بھر دے گا، محتاجی کا دروازہ نہیں بند کرے گا، دل کو غنا سے بھر دے گا اور محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام اعمال میں خشوع اور خضوع لائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی یقین کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔